إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون گرامی قدر بھائیوں اور نائب احترام بزرگوں، دنیا میں لوگوں کی تقسیم دو طرح کی ہے۔ ایک ایمان والوں کی جماعت ہے، ایک مومنوں کا گروہ ہے، ایک ماننے والوں کی پارٹی ہے، اور دوسرا کفار کا گروہ ہے، منکرین کی جماعت ہے، نہ ماننے والوں کا مجموعہ ہے۔ مومن اور کافر یہ تقسیم دنیا میں لوگوں کی موجود ہے، اور جب دنیا ختم ہو جائے گی، یہ جہان اپنے اختتام کو پہنچے گا، انجام میں اختتام پہ جب جواب دہی کے لیے لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، تب بھی لوگوں کا مسکن اور لوگوں کا ٹھکانہ وہ دو صورتوں کے میں سامنے آنے والا ہے۔ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ باغات میں جائیں گے، کچھ لوگ شراب اور دودھ کی نہروں میں زندگی گزاریں گے، کچھ لوگ اللہ کے دیدار کا شرف حاصل کریں گے، اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ جہنم کی آگ میں جلیں گے، جہنم کی آگ میں جائیں گے، جہنم کی وادیوں میں سزا بھگتیں گے، جہنم کے تپتے ہوئے پانی کو پیاس کے موقع پہ پیش کیے جائیں گے، جہنم کی آگ ان کی چمڑیوں کو ادھیڑ ڈالے گی، خالق کائنات کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ اور ان کے درمیان آڑ اوٹ اور رکاوٹ ڈال دی جائے گی۔ جو قیامت کے دن آگ سے بچ جائیں گے، جہنم سے محفوظ ہو جائیں گے، وہی لوگ کامیاب، کامران اور سرخرو ہونے والے ہیں۔
انسان کو اگر وہ عقل مند ہے، اگر وہ دانا ہے، اگر وہ سمجھدار ہے، اگر وہ حکیم ہے اور اگر وہ حلیم ہے، تو اس کو ابھی سے فیصلہ کرنا ہوگا کہ میری زندگی کے ایام کیسے گزر رہے ہیں، کیا میرا انجام جہنم کی آگ بننے والی ہے یا میرا اختتام رب جلال کی جنت میں ہونے والا ہے۔ جو آج اس انجام کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے گا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق پسند کرے گا، یقیناً کل قیامت کے دن وہی شخص جو جنت باغات اور رب کے دیدار کا شرف پانے والا ہے وہ کامیاب اور سرخرو ہیں، اور جو جہنم کی آگ سے محفوظ رہنے والے ہیں وہی کامیاب اور کامران ہیں۔ لیکن اگر آج میں نے عقل مندی سے کام نہ لیا اور اگر آج میں نے شعور سے کام نہ لیا، آج میں نے سمجھداری کا مظاہرہ نہ کیا، تو پھر یقیناً روز بروز روزانہ یہ وقت میرے ہاتھ سے چھینتا جا رہا ہے۔ وہ لمحات جس نے مجھے جہنم سے دور کرنا تھا اور جنت کے قریب کرنا تھا، میرے ہاتھ سے وہ موقع چھنتا جا رہا ہے۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ کب میری زندگی کا اختتام ہونے والا ہے اور کب ملک الموت میری روح قبض کرنے والا ہے۔ اس گھڑی سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ میری زندگی کی راہ کون سی ہے، وہ جنت کی راہ ہے یا جہنم کی راہ ہے۔ مالک ذوالجلال اپنے بندوں پہ مہربانی کرتے ہوئے قرآن مجید میں ایک نہیں 20 مقام پہ اپنے بندوں کو اس آگ سے ڈراتے اور دھمکاتے رہتے ہیں، تاکہ یہ لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے، قرآن کو دیکھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس آگ کے بارے میں اس کا نقشہ، اس کا منظر، اس کے حالات، اس کی کیفیات، اس کی جلن، اس کی کارکردگی وہ کیا کرے گی، اللہ نے کتاب میں مختلف جگہوں میں بیان کی ہے، تاکہ یہ لوگ اس آگ کی کیفیات دیکھنے کے بعد آج اپنے آپ کو سنبھالا دے کے رکھیں اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں لگ رہی، آسان ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، سورۃ تحریم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اعلان کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اے وہ لوگوں جو مومن ہو چکے ہو، اے وہ لوگوں جو دائرہ اسلام میں داخل ہو، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مومنین کی صف میں شامل کر چکے ہو۔ یہاں ایک دھوکہ جو شیطان نے مجھے اور آپ کو ڈالا ہوا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اگر نہیں جائے گا تو پھر ایمان والوں کو آگ سے بچنے کا درس دینے کی ضرورت ہی۔ پھر تو اللہ کہتے ہیں اے لوگوں، اے کافروں، جہنم سے بچ جاؤ، بلکہ مالک کس سے مخاطب کرتے ہیں؟ ایمان والوں سے کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو۔ اس کا معنی ہے کہ ایمان والا بھی ایسی غلطی کرے گا جو جہنم میں اس کو لے جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنی جانوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے قریبیوں کو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، آگ سے بچا لو، آگ سے محفوظ کر لو۔ آج وہ صورتحال اختیار کر لو، وہ راستہ اپنا لو، اس لائن پہ چل پڑو جو جہنم کی آگ سے بچانے والی ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، یاد رکھو وقودھا الناس والحجارہ، یہ کوئی دنیا کی آگ نہیں ہے، یہ دنیا کی آگ نہیں ہے جس کو تم جلاتے ہو، یہ وہ آگ ہے جس کا ایندھن یا پتھر بنے گے یا لوگ بنے گے، جس میں یہ گوشت کا بنا ہوا، ہڈیوں کا بنا ہوا ڈھانچہ جس آگ میں جلے گا، جس آگ میں جائے گا، اس کا ایندھن یہ انسان ہوگا۔ دنیا کی آگ تو لکڑی سے جلتی ہے، دنیا کی آگ تو تیل سے جلتی ہے، دنیا کی آگ تو بنزین سے جلتی ہے، دنیا کی آگ تو ڈیزل سے جلتی ہے، لیکن جو آخرت کی آگ ہے، پٹرول سے بھی دنیا کی آگ جلتی ہے، لیکن آخرت کی آگ میں کون جلیں گے؟ انسان جلیں گے۔ اس کو بھڑکنے کے لیے، اگر جلانے کے لیے، بڑھانے کے لیے کوئی مواد چاہیے
انسان کی ہڈی اور انسان کا گوشت ہوگا. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ پر جو نگران ہے، اس آگ پر جو کارندے ہیں، اس آگ پر جو دروغے ہیں، جن کی آگ پر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، جو لوگوں کو آگ میں ڈالنے کے اور آگ میں رہنے کے لیے پابند کیے گئے ہیں اور آگ میں رکھنے کے لیے پابند کیے گئے ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، بڑے سخت قسم کے ہیں اور بڑے شدید قسم کے ہیں. ان کے موقف میں، ان کے مزاج میں، ان کی ڈیوٹی میں کوئی نرمی نہیں ہے. کسی کو جنت میں ڈال دیا گیا ہے تو شاید تو یہ سمجھے 2-4 پیسے دے گے. اس طرح دنیا میں دنیا کے مختلف لوگوں سے پیسے دے کے اپنا کام نکلوا دیتا ہوں، اور وہاں بھی کوئی شاید رشوت دے گے اور کوئی اس کی خوشامد کر کے اور اس کی منت سماجت کر کے وہاں سے نکل جاؤں گا. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر ملائکہ ہیں جو بڑے سخت قسم کے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، ان کا رب ان کو جو حکم دیتا ہے، ان کو جو آرڈر دیتا ہے، جو ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، اس میں اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، کر دیتے ہیں، کرنے کے پابند ہیں. انکار ان کے مزاج میں نہیں ہے. کبھی رب اعلان کرتے ہیں، سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 131 ہے، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، بچو اس آگ سے جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا. اور کبھی سورۃ بقرہ میں رب کہتے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے. میری آپ کی ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ بنت صدیق اور عتیقہ بنت عتیق، ان کی برات اور پاک دامنی کے لیے رب نے آسمان سے آیتیں نازل کی. ایک مرتبہ جہنم کی آگ کو یاد کرتی ہیں، جہنم کی آگ کا تذکرہ کرتی ہیں، اور جہنم کی آگ کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ حضور، جب معاشر کا میدان قائم ہوگا کیا لوگ اپنے رشتہ داروں کو بھی وہاں یاد کریں گے، اپنے قریبی عزیز کا بھی ذکر کریں گے، اپنے دوستوں کو بھی یاد کریں گے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس زوجہ محترمہ کے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، عائشہ 3 مقام ایسے ہیں، 3 مقام ایسے آئیں گے حشر کے میدان میں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اس کا کتنا بڑا تعلق دار کیوں نہ ہو، قریبی عزیز کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، باپ اور بیٹا کیوں نہ ہو، ان کا خامد اور بیوی کا تعلق کیوں نہ ہو، لیکن 3 موقعوں پہ کوئی شخص کسی کو یاد ہی نہیں کرے گا. فرمایا ایک موقع جب اعمال کو تولا جائے گا، نیکیوں کو ترازو پہ رکھا جائے گا، اعمال کا وزن کیا جائے گا، نیکیاں کس کی زیادہ ہے، برائیاں کس کی زیادہ ہے، اس موقع پہ ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی کہ پتہ نہیں میرا ترازو کون سا وزنی ہونے والا ہے، نیکی کا ترازو وزنی ہونے والا ہے یا برائی کا ترازو وزنی ہونے والا ہے. اتنا خوف اور اتنا ڈر اس کے اوپر ہوگا کہ اس موقع پہ اس کو کچھ یاد نہیں ہوگا اور کسی کا تعلق اور کسی کی نسبت اس کے ذہن میں نہیں رہے. اور یہ وہ موقع ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اعمال کا وزن قیامت کے دن حق بات ہے، سچ بات ہے. یہ نیکیاں تلیں گی جسے آج میں غفلت میں بھلا رہا ہوں، جن فرائض کو اپنی نیند کی نظر کر رہا ہوں، جن ذمہ داریوں کو اللہ اکبر آج میں بھولا ہوا ہوں، کل جب قیامت کا دن ہوگا اور جب نیکیاں ترازو پہ چڑھی ہوں گی پھر مجھے احساس ہوگا کہ کاش میں نے دنیا میں نیکی کمائی ہوتی. دوسرا موقع جب لوگوں کے ہاتھوں میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا تو خوش ہوگا اور بڑا ہی اللہ اکبر کبیرہ راضی ہوگا، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا
جب اس کو نامہ اعمال تھمایا جانے لگے گا کہ پتہ نہیں کہ دائیں ہاتھ میں آنا ہے کہ بائیں ہاتھ میں آنا ہے، تب بھی اس وقت اس کو کچھ یاد نہیں ہوگا اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اور تیسرا موقع نبی کریم فرماتے ہیں کہ جب پل صراط سے لوگ گزرنے لگیں گے، اس پل سے جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، جس کے سینے میں ایمان ہے، وہ تو بجلی کی طرح اس سے گزر جائے گا، جس کے اعمال مکمل ہے اور جو باعمل شخص ہے اس کو گزرتے ہوئے دیر بھی نہیں لگے گی، اتنی تیزی کے ساتھ اس پل کو کراس کر لے گا۔ لیکن جس کے اندر نقائص اور خامی موجود ہے، اس کے اوپر کنڈیاں لگی ہوگی اور کنڈیاں اس کو کھینچ کے جہنم میں ڈال دیں گی، کنڈیاں پکڑ لیں گی مختلف جانب سے، ادھر سے زنا کی کنڈی آئے گی، ادھر سے سود کی کنڈی آئے گی، ادھر سے شرک کی کنڈی آئے گی، ادھر سے جھوٹ کی کنڈی آئے گی، ادھر سے چغلی کی کنڈی آئے گی، اور کنڈیاں اس کو اسی پل سے کاٹ کے نیچے جہنم میں پھینک دیں گی۔ جب پل صراط سے گزرنے کا موقع آئے گا تب بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے۔ میرے آپ کے نبی اپنی قوم کو، اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے عزیزوں کو اس آگ سے ڈرایا کرتے تھے۔ اگر خاندانی تعلق کی وجہ سے، نسبی تعلق کی بنا پہ، نبی کریم کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے، رسول کریم کے خاندان سے تعلق کی وجہ سے نجات ممکن ہوتی تو پھر رسول کریم کو اپنے خاندان کے لوگوں کو ڈرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حضور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے جہنم کی آگ سے۔ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشا، جب قریبی رشتہ داروں کو ڈرانے کا حکم ملتا ہے، حبیب کبریا قریش کو دعوت دیتے ہیں، خاندان کے لوگوں کو بلاتے ہیں، اپنے قبیلے والوں کو دعوت دیتے ہیں اور مخاطب کر کے فرماتے ہیں، جب وہ جمع ہوتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہیں اور مختلف نام لے کے کہتے ہیں، یا بنی کعب بن لؤی، اے کعب بن لؤی کے بیٹو، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا بنی مرہ بن کعب، اے مرہ بن کعب کے بیٹو، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا بنی عبد الشمس، انقذوا انفسکم من النار، اے عبد الشمس کے بیٹو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کے فرزندو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یا بنی ہاشم، او ہاشم کی اولاد، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لو، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اے عبد المطلب کے فرزندو، تم بھی اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ حتیٰ کہ اپنے خاندان کی ایک خاتون کا بھی نام لیا، اپنے جگر گوشہ کو مخاطب کیا، اپنے دل کے ٹکڑے سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، فاطمہ تو بھی اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ اللہ کے نبی ہے جو اپنی پیاری بیوی جس کو یہ بشارت دی تھی یہ جنت کی خواتین کی سردار ہے، اسے بھی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میرے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تمہاری زندگی بدعمالیوں میں گزر گئی تو میرے تعلق کی وجہ سے، میری نسبت کی وجہ سے اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ ہم نبی کریم کے رشتے دار ہیں اور ہم اس وجہ سے محفوظ ہو جائیں گے اور بچ جائیں گے، بلکہ ہر ایک کو چاہیے، خاندان کے ایک ایک بندے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو اس آگ سے محفوظ کر لو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثلی کا مثل رجل استوقد نارا، میری مثال اس آدمی کی طرح ہے، میری مثال اس بندے کی طرح ہے، میری مثال اس شخص کی طرح ہے جو آگ جلاتا ہے۔ فلما اضاءت ما حولها، جب آگ جلانے کے بعد اس کا ماحول اور اس کا ارد گرد آگ کے پرو و جوار کی جگہ جب روشن ہو جاتی ہے،
جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها. تو پھر پتنگے آتے ہیں، پروانے آتے ہیں اور اس آگ کے اوپر آ کے جلنا شروع ہوتے ہیں. ادھر سے بھی روشنی پہ پروانہ آتا ہے، ادھر سے بھی روشنی پہ پروانہ آتا ہے، دائیں طرف سے بھی آتا ہے، بائیں طرف سے بھی آتا ہے، آگے سے بھی آتا ہے، پیچھے سے بھی آتا ہے، اور پروانے اپنے آپ کو اس آگ کے اوپر جلانا شروع کر دیتے ہیں. وجعل يهجرهن، اور وہ شخص جو شمع کو روشن کرتا ہے وہ ہاتھ کے ساتھ ان پروانوں کو پیچھے ہٹاتا ہے. آگ ہے یہ تم کو جلا دے گی، اس کے قریب جاؤ گے تو تمہارا وجود جل جائے گا، تمہیں ختم کر دے گی، تمہیں مٹا دے گی، تم کو راکھ کر دے گی. اور وہ آگ جلانے والا اس کو پوری طرح پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ادھر سے کرتا ہے، کبھی ادھر سے ہٹاتا ہے، کبھی ادھر سے ہٹاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کے اوپر غالب آتے ہیں، اور غالب آنے کے بعد زبردستی اس آگ کے اوپر گر جاتے ہیں اور اپنا آپ اس میں جلا دیتے ہیں. فرمایا فذلک مثلی ومثلکم، یہ میری اور آپ کی مثال ہے. میں نے شمع روشن کی ہے، میں نے دین کی دعوت دی ہے، میں نے نیکی کا حکم دیا ہے، میں نے توحید کا پیغام پہنچایا ہے، میں نے جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ بتایا ہے، میں نے تم کو روکا ہے کہ جہنم کی آگ ہے، اگر یہ عمل کرو گے تو جہنم میں لے جائے گی، یہ نیکی کرو گے تو جہنم سے بچا لے گی. میری بھی یہ مثال ہے، میں لوگوں کو جہنم کے بارے میں مطلع کرتا ہوں، یہ جہنم کی آگ ہے، لیکن اور لوگوں کو انا آخذ بحجرکم عن النار، میں تمہارے پھولوں سے پکڑ پکڑ کے تم کو جہنم کی آگ سے پیچھے دھکیلتا ہوں، تم کو روکتا ہوں کہ یہ عمل نہ کرو، سود نہ کھاؤ، شرک نہ کرو، ماں باپ کی گستاخی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، یہ حرام ہے، یہ خیانت نہ کرو، یہ حرام ہے. میں تم کو منع کرتا ہوں ان کاموں سے، حرام کاموں سے، قتل سے، زنا سے، ان سے روکتا ہوں کہ یہ چیزیں کہاں لے جائیں گی؟ جہنم میں لے جائیں گی. میں تمہارے پھولوں سے پکڑ پکڑ کے تم کو جہنم کی آگ سے پیچھے کھینچتا ہوں. وَأَنْتُمْ تَتَقَهَمُونَ، اور میں کہتا ہوں هَلُمَّ عَنِ النَّارِ، آگ سے بچ جاؤ، آگ سے بچ جاؤ، آگ سے بچ جاؤ. فَتَغْلِبُونِي فَتَقَهَمُونَ فِيهَا، تو میری بات کی پرواہ نہیں کرتے، میرے روکنے کی پرواہ نہیں کرتے. اس طرح شمع کے قریب کھڑا شخص پروانوں کو روکتا ہے، لیکن وہ اس کے روکنے سے رکتے نہیں ہیں. تم بھی میرے روکنے سے رکتے نہیں ہو، اور اپنے آپ کو جہنم کے الاؤ کے اندر پھینکتے ہو، اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جلاتے ہو. اور یاد رکھو میرے عزیزو، جہنم سے بچنا ہی سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی اس آگ سے محفوظ رہنا ہے. سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 185. اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر انسان نے دنیا کو چھوڑنا ہے، ہر ذی روح نے مرنا ہے. جس کے اندر جان کی رمق موجود ہے اس نے فانی دنیا سے اٹھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور تم اپنے اجر اور اپنے ثواب اور اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے جب قیامت کا دن ہوگا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے دور کر دیا گیا، جہنم سے ہٹا دیا گیا، آگ سے پیچھے کر دیا گیا. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہو گیا، اور جنت میں داخل کر دیا گیا. فقط فاز، وہی شخص کامیاب ہو سکتا ہو. رب کتاب میں اعلان کرتا ہے کہ میرے نزدیک کامیاب وہ آدمی ہے جو آج دنیا میں اس جہنم سے بچنے کا سامان تیار کر لیتا ہے، آج بصیرت سے کام لیتا ہے، عقل مندی کا مظاہرہ کرتا ہے، قدم قدم پہ سوچتا ہے میری یہ حرکت، میرا یہ بول، میری یہ سماعت، میری یہ نظر، میری یہ بصر، میرا یہ کھانا، میرا یہ پینا، میرا یہ معاملہ، میرا یہ رویہ کہیں مجھے جہنم کی آگ میں تو نہیں لے جائے گا. جب یوں قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے، قدم اٹھانے سے پہلے اور اقدام کرنے سے پہلے، کوئی کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیتا ہے کل قیامت کے دن اس کام کی وجہ سے مجھے جہنم کی آگ کے اوپر پیش نہ کر دیا جائے، اور سوچ کے زندگی گزارتا ہے اور اس سے بچتا ہے. رب کہتے ہیں یہی شخص کامیاب اور سرخور ہونے والا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی یہ تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا متاع ہے، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہی دھوکہ ہے. اور یاد رکھیں آج
رب ذوالجلال کی ملاقات کے لیے، جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ مال اور وہ دنیا ہے۔ اللہ نے آخر میں بتا دیا کہ جس دنیا کی خاطر، جس مال کی خاطر تو نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے، جس مال کی خاطر تو نے نماز کو چھوڑ رکھا ہے، جس مال کی خاطر تو نے اپنے بھائی سے لڑائی بھول لی ہے، جس مال کی خاطر تو نے اپنے دوستوں سے تعلق منقطع کر دیا ہے، جس مال کی خاطر تو اللہ اکبر کبیرہ جھوٹ چغلی کی پرواہ نہیں کرتا، جس مال کی خاطر تو لوگوں کا حق دبا کے بیٹھا ہوا ہے، جس مال کی خاطر تو خیانت کرتا ہے، یاد رکھ کہ یہ مال دھوکے کا سما ہے، یہ قیامت کے دن تیرے کام نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسرے مقام میں فرماتے ہیں قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، حضور آپ کہہ دیجئے انی اخاف ان عصیت ربی، میں ڈرتا ہوں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں، میں اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرتا ہوں، اس دن سے ڈرتا ہوں، بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اگر میں نافرمانی کروں گا، اللہ کے حکم عدولی کروں گا، رب کا حکم چھوڑوں گا، تو پھر ایک دن آنے والا ہے جب اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ میں یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جو قیامت کے دن اس عذاب سے دور کر دیا گیا، آگ سے دور کر دیا گیا، عذاب سے ہٹا دیا گیا، عذاب سے بچا دیا گیا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فقد رحمہ، اللہ نے اس کے اوپر رحم کیا، وذالک الفوز المبین، اور اس عذاب سے بچنا یہ سب سے بڑی واضح کامیابی ہے۔ واضح کامیابی یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس جہنم کی آگ سے بچا لے۔ آئیے اگلے منٹوں میں چند ایک ان اعمال کا تذکرہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں جن اعمال کی وجہ سے کل قیامت کے دن رب ذوالجلال جہنم کی آگ سے بچانے والے ہیں۔ اگر میرے اندر وہ خامیاں موجود ہیں جو اس آگ میں لے جانے والی ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو ان کو دور کرنے کی توفیق دے۔ اور میرے اندر اگر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، وہ عمل جو جہنم کی آگ سے بچانے والے ہیں، اور جن لوگوں پہ اللہ نے انعامات کی وجہ سے جہنم کی آگ کو حرام کیا ہے، تو پھر مجھے فکر کرنی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو ایسا بنا لوں جس کی وجہ سے کل جہنم کی آگ کو میرے اوپر حرام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز وہ اللہ پر ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی توحید کے اوپر قائم ہے، اس کو ایک تسلیم کرتا ہے، رب ہونے میں بھی ایک، الہ ہونے میں بھی ایک، معبود ہونے میں بھی ایک، ناموں اور صفتوں میں بھی ایک، اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ کی الوہیت اور عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا، مخلص ہے اپنے کام کے اندر اور اپنے رب کی عبادت کے اندر خالص طور پر اسی ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، رب کی عبادت میں لوگوں کی مرضی کو شامل نہیں کرتا۔ یہ وہ خوش نصیب آدمی ہے جس آدمی کے خالق کی کائنات میں قیامت کے دن جہنم کی آگ کو حرام کراتا ہے۔ ان نوفل بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نوفل بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مسند امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں دخلنا علی انس بن مالک، ہم ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک کے پاس گئے، ہم نے حضرت انس سے کہا حدثنا بما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو ایسی بات بتائیے اور ایسی چیز بیان کیجئے جس کو تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو، نبی کریم سے سنی ہوئی کوئی حدیث ہم کو بتائیے۔ حضرت انس بن مالک نوفل بن مسعود سے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ثلاث من کن فیہ، تین چیزیں جس بندے میں موجود ہیں، تین اوصاف جس بندے میں موجود ہیں، تین خصلتیں جس آدمی میں موجود ہیں، تین چیزیں جس آدمی میں پائی جاتی ہیں، حرم علی النار، وہ آدمی آگ پر حرام کر دیا گیا ہے۔ جہنم کی آگ میں وہ آدمی نہیں جلے گا جس میں یہ تین چیزیں موجود ہیں۔ وحرمت النار علیہ، اور آگ کو اس پر حرام کر دیا گیا ہے، وہ آگ پر حرام ہے اور آگ اس پر حرام ہے۔ اور سب سے پہلی چیز فرمایا ایمان باللہ، جس کے سینے میں اللہ پہ ایمان ہے، جس کے دل میں اللہ پہ یقین ہے، جو ایمان باللہ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے،
جو ایمان باللہ کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جو ایمان باللہ پہ قائم ہے، اللہ پر ایمان پر مکمل یقین اور وثوق کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، وہ پہلا خوش نصیب ہے کہ جس آدمی کو اس ایمان کے سلے میں خالق کی کائنات جہنم کی آگ کے اندر نہیں ڈالے گا۔ ایمان باللہ، اور یاد رکھنا کہ ایمان باللہ کے 3 تقاضے ہیں کہ وہ سب سے پہلے اللہ کو رب مانتا ہو اور اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ نمبر 2، اللہ ہی کو الہ مانتا ہو اور جو کام الہ ہونے کے اعتبار سے اور الہ ہونے کے ناطے سے صرف اللہ کے لیے کرنے جائز ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ نہ کرتا ہو، اور اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفتوں میں کسی اور کو شریک نہ کرتا ہو۔ ایمان باللہ سب سے پہلی نشانی، محب اللہ، اور جس کے سینے میں اللہ کی محبت ہو، جس کے سینے میں اللہ کی محبت ہو۔ اللہ کی محبت ہوگی تو اذان سننے کے بعد دکان بند کر کے روم میں جائے گا یا مسجد میں جائے گا؟ فیصلہ آپ کر لیں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی محبت رکھتے ہیں۔ آپ سمجھیں گے، شاید آپ کہیں گے کہ یہ تو ہر بندے میں اللہ کی محبت ہے، یہ تو ہر بندے میں اللہ کے اوپر ایمان ہے، لیکن یاد رکھو ایمان والوں کو اللہ نے روکا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اب جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہ سود کھائے گا، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہ حرام کا ارتکاب کرے گا، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہ نماز کو چھوڑے گا، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہ خیانت کرے گا، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہ ماں باپ کو برا بھلا کہے گا، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہ اپنے ماں باپ کا خرچہ بند کرے گا۔ اور اللہ، دوسری چیز اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اور تیسری صفت وَإِن يُلْقَ فِي النَّارِ فَيُحَرَّقْ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ۔ ایک طرف آگ کا الاؤ جل رہا ہو اور اس کو یہ دھمکی دی جائے کہ یا تجھے اس آگ میں جلاتے ہیں اور راکھ کرتے ہیں، تجھے جلا کر راکھ کرتے ہیں، یا پھر تو اسلام کو چھوڑ کے دوبارہ کفر پہ آ جا۔ وہ شخص آگ میں جانا تو گوارا کر لے، اپنے جسم کو جلانا تو گوارا کر لے، لیکن کفر میں واپس لوٹنا گوارا۔ یہ وہ شخص ہے اس میں تیسری نشانی ہے جس کے اوپر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں کئی حدیثوں میں اس کا ذکر موجود۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس سے اللہ کی رضا چاہتا ہے، مالک کی خوشنودی کے لیے اس کلمے کا اقرار کرتا ہے، اللہ کی رضامندی کے اصول کے لیے اس کلمے کو پڑھتا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا خالق کی کائنات مخلص انداز سے، خالص طور پہ، خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہنے والے کو جنت کی آگ میں۔ لیکن وہ خلوص والے کتنے لوگ ہیں؟ وہ کتنے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں اور قبر پہ سجدہ بھی، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں اور اپنے نفس کی پوجا بھی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، مال کی عبادت بھی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مخلص ہو کے کلمہ پڑھنے والے بھی، جس نے مخلص ہو کے کلمہ پڑھا ہے اس آدمی پہ اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ تیسری حدیث ہے جس کو امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد کے اندر روایت کیا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان اس کو روایت کرتے ہیں کہ میں ایک ایسے کلمے کو جانتا ہوں، ایک ایسے کلمے کو جانتا ہوں، نبی کریم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے دل سے سچے طور پہ اس کلمے کو بولے گا اور کہے گا، مخلص ہو کے بولے گا، خالق کی کائنات اس نے جہنم، اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار۔ کچھ لوگ کلمہ پڑھتے تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں، لا الہ الا اللہ بھی کہتے تھے، محمد رسول اللہ بھی کہتے تھے، پوری نماز بھی ان کو یاد تھی اور رسول کریم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، رسول کریم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، 5 نمازوں کے پابند تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف غزوات کے اندر بھی گئے اور جنگوں کے اندر بھی گئے تھے، لیکن اس کے باوجود مالک کہتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ وہ جماعت جو اوپر سے کلمہ بھی پڑھتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، یہ جہنم سے نچلے گڑھے کے اندر جائیں گے، چونکہ انہوں نے صدق کے دل کے ساتھ کلمہ نہیں پڑھا، سچی نیت کے ساتھ کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرت عثمان بن عفان روایت کرتے ہیں کہ میں اس کلمے کو جانتا ہوں جس کلمے کی پڑھنے کی وجہ سے اللہ جہنم کی آگ کو حرام قرار کرے گا،
حضرت عمر بن خطاب ان سے کہتے ہیں کہ ہاں میں بھی اس کلمے کو جانتا ہوں، وہ کلمہ اخلاص ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشی ہے اور اس کے صحابہ کو عزت عطا کی ہے۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور یہ وہ کلمۃ التقویٰ ہے کہ جس کے پڑھنے کے لیے اور جس کو پڑھوانے کے لیے اللہ کے نبی اپنے چچا کی منتیں کرتے رہے کہ چچا جاتے ہوئے میرے کان میں بھی کلمہ پڑھ لے، لیکن اس نے کلمے کا اقرار نہیں کیا۔ ابو طالب رسول کریم الہا کرتے رہے اور مجبور کرتے رہے کہ کلمہ پڑھ لے، لیکن اس نے موت کے وقت بھی وہ کلمہ نہ پڑھا۔ رسول کریم فرماتے ہیں یہ کلمہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کے اوپر قائم ہے، توحید خالص کے اوپر قائم ہے، اللہ کی ذات و الوہیت و عبادت میں اگر وہ کسی کو شریک نہیں کرتا، تو یہ مخلص مسلمان اور مخلص واحد آدمی، اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا گیا۔ دوسری چیز، اللہ کے ڈر سے رونا۔ اگر کوئی شخص اپنے اللہ کے ڈر سے، جہنم کے ڈر سے، آگ کے ڈر سے، عذاب کے ڈر سے، جواب دہی کے ڈر سے روتا ہے اور آنسو بہاتا ہے، وہ آنسو بہانے والا اور وہ رونے والا شخص بھی قیامت کے دن جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا۔ آج دنیا میں رات کی تاریکی میں اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہو کے روتا ہے، نماز کے اندر اس کے آنسو پھوٹ پڑتے ہیں، اللہ کا ڈر اس کو مجبور کرتا ہے، مالک کا خوف اس کو مجبور کرتا ہے، اور مالک کے ڈر کی وجہ سے وہ آنسو بہاتا ہے۔ وہ خوش نصیب آدمی ہے کہ جس کے یہ آنسو اس کی جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں اور جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عینان لا تمسہم النار، دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں لگے گی، دو آنکھ جہنم کی آگ میں نہیں جائیں گی۔ حبیب کائنات نے فرمایا عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو رب کے ڈر کی وجہ سے آنسو بہا لیتی ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، مالک کی خشیت کی وجہ سے جس آنکھ سے آنسو ٹپک جاتا ہے، وہ آنکھ بھی جہنم کی آگ سے بچنے والی ہے۔ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور ایک وہ آنکھ جو رات کی تاریکی میں پہرا دیتی ہے، رات کی تاریکی میں پہرا دیتی ہے، جہاد کے میدان میں ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے اور اسلام کے دفاع کے لیے رات کو جاگتی ہے، اس آنکھ کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ سنن نسائی کی ایک روایت ہے، حبیب کائنات فرماتے ہیں نہیں یلج النار ولا یلج النار رجل بقا من خشیت اللہ، وہ آدمی جو رب کے ڈر سے روتا ہے، مالک کے خوف سے روتا ہے، وہ آدمی جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا یہاں تک کہ دودھ واپس تھن کے اندر چلا جائے۔ جس طرح دودھ کا واپس تھن میں جانا ناممکن ہے، جو رب کے ڈر سے روتا ہے وہ شخص بھی جہنم کی آگ کے اندر، اس کا جہنم میں جانا ناممکن ہے، جہنم میں جانا ناممکن ہے جو اس انداز سے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ نبی معظم کا تیسرا فرمان ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، رسول کریم فرماتے ہیں دو قطرے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، دو قطرے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، دو قطرے اللہ کو بڑے پسندیدہ ہیں، دو قطروں سے اللہ کو بڑی محبت ہے۔ فرمایا قطرۃ، اور دو نشانات بھی اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں، دو قطرے اور دو نشانات اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں۔ ایک وہ قطرہ، فرمایا قطرۃ من دموع فی خشیت اللہ، ایک وہ قطرہ جو رب کے ڈر کی وجہ سے آنکھ سے نکل پڑتا ہے، وہ بھی اللہ کو پیارا لگتا ہے۔ وقطرۃ دم تراق فی سبیل اللہ، اور خون کا وہ قطرہ جو اسلام کے راستے میں، جہاد کے راستے میں انسان کے جسم سے کپڑے کے نیچے گرتا ہے، وہ قطرہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور دو نشان بھی اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ فرمایا عسر فی سبیل اللہ، جہاد کے میدان میں گیا ہے اور زخمی ہوا ہے، زخم کا نشان اس کے جسم میں موجود ہے، وہ نشان بھی اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ وعسر فی فریضۃ من فرائض اللہ، اور ایک وہ نشان جو فرض کی ادائیگی کی وجہ سے اس کے جسم پہ لگا ہے، فرض کی ادائیگی کی وجہ سے اس کے جسم پہ لگا ہے، وہ نشان بھی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ خواہ اس کے ماتھے پہ ہو، خواہ اس کے گھٹنے پہ ہو، فرض کی ادائیگی میں وہ نشان اس کے ہاتھ پہ پڑا ہے یا اس کے ماتھے پہ پڑا ہے، اس کے چہرے پہ پڑا ہے، وہ نشان بھی اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسری چیز، رسول کریم فرماتے ہیں ایک شخص اگر جہاد کے میدان میں جاتا ہے اور جہاد کے میدان میں جانے کی وجہ سے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی وجہ سے اس کے اوپر جہاد کا جب غبار آتا ہے، جہاد کی مٹی لگتی ہے،
اس آدمی کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے. صحیح حدیث ہے، مسلم احمد کی یہ روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، امی عائشہ اس کو روایت کرتی ہیں، ما خالط قلب امرئ مسلم رهج فی سبیل اللہ. جب کسی بندے کے دل پہ اللہ کے راستے کی مٹی لگتی ہے اور اللہ کے راستے کا غبار لگتا ہے، غبار اس کے اندر جاتا ہے یا اس کے نتنوں میں جاتا ہے یا اس کے جسم پہ لگتا ہے، خالق کی کائنات اس جہاد کی مٹی کے لگنے کی وجہ سے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتے ہیں. چوتھی چیز نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، اگر کوئی شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتا ہے. کتنے دن؟ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ. مسجد نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، نہ ہی 40 نمازوں کے ساتھ. جیسے عام طور پاکستان سے آنے والے حجاج 40 نمازیں مدینے میں بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں، لیکن 40 نماز پڑھنے کی کوئی صحیح روایت نبی کے سے ثابت نہیں ہے. لیکن 40 دن نماز پڑھنے کی روایت صرف مسجد نبوی کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی پڑھنا چاہے تو یہ فضیلت حاصل کرنا ہے. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. نبی کریم فرماتے ہیں، من صلی للہ 40 یوما، جس بندے نے اللہ کے لیے 40 دن نماز پڑھی. 40 یوما یا 40 صلاۃ یوما، 40 یوم دن کو کہتے ہیں، نماز کو کہتے ہیں، دن کو کہتے ہیں. من صلی للہ 40 یوما، جس بندے نے اللہ کے لیے 40 دن نماز پڑھی، فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولیٰ، نماز بھی باجماعت پڑھتا ہے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے. رسول کریم نے اس کو مسجد نبی کے ساتھ خاص نہیں کیا. بے شک بیت اللہ میں 40 دن تکبیر اولیٰ سے پڑھ لے، مسجد نبی میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لے، عنیزہ کی کسی مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لے، انڈیا پاکستان کی کسی مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لے. باجماعت 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. حبیب کائنات فرماتے ہیں، کتبت لہو او کتب لہو براءتان، اس بندے کے لیے 2 پروانے لکھے جاتے ہیں، اس کو 2 آزادی ملتی ہیں، 2 آزادی اس کو نصیب ہوتی ہے. فرمایا براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. یاد رکھو کہ وہ شخص آگ سے بھی آزاد ہے اور نفاق سے بھی بری. وہ بندہ منافق بھی نہیں ہے اور وہ بندہ جہنم کی آگ کے اندر بھی. جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے گا، کیا اس سے نماز چھوڑنے کا تصور ممکن ہے؟ زندگی بھر چھوڑے گا پھر؟ ناممکن ہے. جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز کا پابند ہے اور اسی کے اوپر وہ قائم ہے، تو یقیناً اس بندے کو بھی جہنم کی عذاب سے آزادی کا پروانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتے ہیں. چھٹی چیز جو اس آگ سے بچانے کے لیے حبیب کبریا نے مجھے اور آپ کو بتائی ہے، فرمایا جو شخص عصر کی نماز کے اوپر اور فجر کی نماز کا پابند ہے، عصر کی نماز کا اور فجر کی نماز کا پابند ہے، وہ شخص بھی جہنم کی آگ کے اندر نہیں جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لن یلج النار احد، کوئی شخص بھی جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا. لن یلج النار احد، کون؟ صلی قبل طلوع الشمس، جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھتا ہے، وقبل غروبها، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھتا ہے. غروب ہونے سے پہلے کون سی نماز؟ عصر کی نماز. اور طلوع ہونے سے پہلے کون سی نماز؟ فجر کی نماز. اور میں جو ان 2 نمازوں کے اوپر کاربند ہے اور 2 نمازوں پر پکا ہے، وہ شخص جہنم کی آگ کے اندر نہیں جائے گا. اور ایک روایت کی نبوت یہ بھی ہے، من حافظ علی الصلوات الخمس، جو 5 نمازوں کا پابند ہے، 5 نمازوں پہ قائم ہے، 5 نمازیں باجماعت پڑھتا ہے، صحیح طرح وضو کرتا ہے، ٹائم پہ ادا کرتا ہے، رکوع بھی صحیح کرتا ہے، سجدے بھی درست کرتا ہے، یراہ حقا للہ علیہ حرم علی النار، پھر اللہ تعالیٰ پر یہ واجب ہے اور اللہ پر یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس 5 نمازوں کے پابند شخص کو جو وضو بھی صحیح کرتا ہے، ٹائم پہ پڑھتا ہے، وقت پہ پڑھتا ہے، اجماع پڑھتا ہے، رکوع بھی صحیح کرتا ہے اور سجدے بھی صحیح کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو چاہیے کہ اللہ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کرا دیا. جہنم کی آگ کے اندر نہیں آئے گا جو 5 نمازوں کا پابند ہے. 7ویں چیز، اگر کسی کا اخلاق اچھا ہے، کسی کے بول اچھے ہیں، کسی کی گفتگو اچھی ہے، میٹھی گفتگو کرتا ہے، من میں اتر جانے والی باتیں کرتا ہے،
دل موہ لینے والے جملے کہتا ہے، محبت اور پیار کے بیچ ہوتا ہے، الفت اور یگانت کی فضا قائم کرتا ہے، لوگوں کو قریب کرنے کی بات کرتا ہے، لوگوں کو دور نہیں بھگاتا۔ یہ وہ خوش نصیب آدمی ہے جس کے اوپر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ یہ بھی ان لوگوں کی ایک نشانی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، فرمایا من کان سہلا، جو آدمی بڑا نرم مزاج ہو، نرم مزاج آدمی ہو، بڑا دھیما قسم کا شخص ہو، بڑا ہی ٹھنڈے قسم کا آدمی ہو، من کان سہلا حینا لینا، بڑا آسان ہو اور بڑا نرم ہو، بڑا ہی دھیما ہو، حرمہ اللہ علی النار، اس آدمی کو اللہ جہنم کی آگ کے اندر نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول کریم فرماتے ہیں جنت میں ایک محل ہے جو شیشے کا بنا ہوا ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، شیشے کا بنا ہوا محل جس کے باہر کی چیزیں اس کے اندر سے نظر آئیں گی اور جس کے اندر کی چیزیں باہر سے نظر آئیں گی۔ ایک اعرابی اور ایک بدو پیچھے بیٹھا ہوا تھا، جب اس نے اس محل کا تذکرہ سنا فتقدم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقام الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وہاں پیچھے سے اٹھ کے نبی کریم کے قریب، اللہ کے نبی کے قریب آتا ہے اور قریب آنے کے بعد کہتا ہے لمن ہے یا رسول اللہ، مجھے یہ تو بتائیے حضور یہ مال ملے گا کس کو، اس میں جائے گا کون، اس کا مالک کون بنے گا، وہ کون سا عمل ہے جو ہمیں اس مال کا مالک بنا سکتا ہے۔ نبی کریم نے 4 باتیں اس کو بتائی تھی۔ فرمایا ہے لمن اطاب الکلام، یہ محل اس خوش نصیب کو ملے گا جو میٹھی گفتگو کرتا ہے، جو محبت کی فضا قائم کرتا ہے، لوگوں کو پیار بھرے جملوں سے یاد کرتا ہے، لوگوں کو محبت بھری گفتگو سے یاد کرتا ہے۔ ہی لمن اطاب الکلام، جو زبان کا بڑا میٹھا ہے، ہی لمن اطاب الکلام واتم الطعام، اور دوسری نشانی اس محل میں جانے والے کی جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، وادام الصیام، جو نفلی روزوں کا اہتمام کرتا ہے، ہمیشہ روزے رکھتا ہے، سوار اور جمعرات کے روزے کا پابند ہے، رمضان کے بعد بھی روزوں کی یاد اپنے ساتھ رکھتا ہے اور روزوں کے اوپر قائم ہے۔ وصلی باللیل والناس نیام، اور رات کو کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے جب لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ جس بندے میں یہ 4 نشانیاں موجود ہیں، کل قیامت کے دن رب ذوالجلال اس کو جنت کے شیشے کا یہ محل عطا کرنے والے۔ 8ویں چیز اور 8واں عمل، رسول کریم فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، لیس احد من امتی، میری امت کا کوئی شخص جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، 3 بچیوں کو پالتا ہے، یا 3 بہنوں کا خیال رکھتا ہے، 3 بیٹیوں کو یا 3 بہنوں کی پرورش کرتا ہے، ان کے کھانے اور خوراک کا بھی اہتمام کرتا ہے، ان کے کپڑے اور لباس کا بھی خیال کرتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا بھی خیال کرتا ہے، ان کے اخلاق و آداب کا بھی خیال کرتا ہے۔ 3 بچیاں اس کی زیر کفالت ہیں، خواہ وہ 3 بہنیں ہوں خواہ وہ 3 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا اور 3 بہنوں کی پرورش کرنے والا۔ اور میرے وہ عزیز جو شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی کو لے کے چھوٹے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے اپنے والدین کو چھوڑ کے سائڈ پہ ہوتے ہیں، وہ دیکھ لیں کہ وہ کتنی بڑی خیر سے معلوم ہونے والے ہیں۔ یا وہ شخص جو بیٹی کی پیدائش پہ اپنا چہرہ سیاہ کر لیتا ہے اور لوگوں کو بتانا گوارا نہیں کرتا اور اپنے آپ کو اللہ اکبر کبیرہ مایوب سمجھتا ہے کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور ظالم کو سوچنا چاہیے کہ نبی کریم نے 3 بیٹیوں اور 3 بہنوں کی کفالت کرنے والے کا درجہ کا ذکر کیا۔ فرمایا جو شخص 3 بچیوں کی یا 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے اور ان کے ساتھ احسان کرتا ہے، ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ان کو خرچ مہیا کرتا ہے، ان کو پہناوا اور ان کو کھانا دیتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتا ہے، یہ وہ خوش نصیب ہے۔ کن لہ سترا من النار، یہ 3 بہنیں اور 3 بیٹیاں جہنم کی آگ اور اس کے درمیان رکاوٹ بن جائے گی اور اس کو جہنم کی آگ میں نہیں جانے دے گی۔ 9ویں چیز نبی کریم کا فرمان ہے، کسی مسلمان کی عزت کا دفاع کرنا، مسلمان کی عزت کا دفاع کرنا، اب وہ آپ کے سامنے موجود ہے یا وہ موجود نہیں ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شخص اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، یہ اس کے بارے میں برا کہہ رہا ہے، یہ وہ شخص ایسا نہیں ہے اور یہ زیادتی کر رہا ہے اس بندے کے اوپر، اور وہ شخص وہ اپنے اس مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے کہ تو غلط کہتا ہے، وہ ایسا شخص نہیں ہے، تو غلط کہتا ہے وہ ایسا شخص نہیں ہے، وہ جھوٹا بھی نہیں ہے، وہ خیانت بھی نہیں کرتا، وہ کسی کا حق بھی نہیں کھاتا، اور تو غلط بیانی کر رہا ہے
اس کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اور یہ بھی وہ عمل ہے جو کل جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے۔ رسول کریم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، جو آج دنیا میں کسی مسلمان کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اس کی عزت کو اچھالتا نہیں ہے، سنی سنائی پہ اس کی عزت کو برباد نہیں کرتا، لوگوں سے سن کو اس کو پورے معاشرے میں گندا نہیں کرتا، بلکہ عزت کا دفاع کرتا ہے، عزت کا دفاع کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس دفاع کرنے والے کے چہرے کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے، جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے۔ 10ویں چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من صام یوما فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، جہاد کے میدان میں رکھتا ہے، اور بعض محدثین نے یہ بھی ذکر کیا جو اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، بعد اللہ وجہہ عن النار، اللہ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت پر جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں، 70 سال کی دوری پہ جہنم کی آگ کو اس سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوار کا روزہ بھی رکھتے تھے، چاند کی 13 اور 14 15 تاریخ کا روزہ بھی رکھتے تھے، تو فردی روزے کے ساتھ جو اللہ کی رضا کے لیے ان دنوں کو روزے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس سے جہنم کی آگ کو 70 سال کی مسافت پر دور کرنے والے ہیں۔ 11ویں چیز نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو خواہ تم کو ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع مل رہا ہے، آدھی کھجور بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، آدھی کھجور کو بھی خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، رب کی رضا کے لیے کرنا، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا، یہ جہنم کی آگ سے بندے کو بچاتا ہے اور جہنم کی آگ سے محفوظ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے اس خاتون کو 3 کھجوریں دی، ایک کھجور اس نے اپنی ایک بیٹی کو دے دی اور دوسری کھجور اس نے اپنی دوسری بیٹی کو دے دی، دونوں بیٹیوں نے کھجوریں اپنی کھا لی، تیسری کھجور جب وہ اس کو پھاڑ کے اپنے منہ کے قریب کرنے لگی تو بچیاں نے پھر وہ کھجور ان سے مانگ لی، وہ خاتون اپنے منہ سے کھجور نکال کے آدھی تقسیم کر کے آدھی ایک بیٹی کو دیتی ہے اور آدھی دوسری بیٹی کو دیتی ہے۔ حضرت عائشہ کو اس دل پر بڑا گناہ گزرا کہ اس خاتون نے جو منہ کے قریب اپنی کھجور کی ہوئی تھی وہ بھی اس نے نکال کے اپنی بچیوں کو کھلا دی۔ نبی کریم گھر تشریف لائے، واقعہ بتایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جنتی عورت ہے، جنتی خاتون کو دیکھنا تو اس عورت کو دیکھ لینا، اس میں 2 باتیں ہمارے لیے کہ اپنے منہ سے نکال کر اپنے بچوں کو اور بچیوں کو پالنا، خاص طور پہ بچیوں کو پالنا، یہ وہ نیکی ہے جو آدمی کو جنت میں لے جانے والی ہے، اور اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، بے شک کھجور کا حصہ بھی آپ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو وہ نیکی پسند آ گئی تو وہ خرچ کرنا بھی جہنم کی آگ سے بندے کو محفوظ کرے گا۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ ایک شخص اگر ایک کھجور خرچ کرے گا اور اس کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہوگا، ایک کھجور کا اجر رب جلال اتنا بڑھا کے دیں گے کہ ایک کھجور کو احد پہاڑ کے برابر بڑا کر کے اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کرے گا، احد پہاڑ کے برابر ایک کھجور کا اجر اللہ تعالیٰ اس کے خلوص اور اس کی نیک نیتی کی وجہ سے عطا کرے گا۔ 12ویں چیز، اور نبی معظم کا یہ بھی فرمان ہے، صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، آدمی پوشیدہ صدقہ کرتا ہے، خفیہ صدقہ کرتا ہے، چھپ کے صدقہ کرتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دیتا، صرف اس کو پتہ ہے، اس کے رب کو پتہ ہے، یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کے غصے کو ختم کرتا ہے۔ 12ویں چیز وہ والدین کی اطاعت اور والدین کی فرمانبرداری ہے۔ اگر ایک شخص اپنے ماں باپ کا فرمانبردار ہے اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ سلوک کرتا ہے، ماں باپ کو خرچہ مہیا کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اور ماں باپ کو راضی رکھتا ہے، یہ وہ خوش نصیب آدمی ہے جس کو کل اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچانے والے ہیں اور جہنم کی آگ سے دور کرنے والے ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد والدین کی نافرمانی کرنا ہے، اور تیسرے نمبر فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا ہے۔ یہ 3 سب سے بڑے گناہ ہیں، سب سے بڑا شرک کرنا، اور دوسرے نمبر پہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، شرک کے بعد تو والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا ہے۔ حضرت جبریل اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آپ ممبر کی سیڑھیوں تھے،
رسول کریم فرماتے ہیں اور آمین کہتے ہیں، دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو آمین کہتے ہیں، تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو آمین کہتے ہیں۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں حضور آج آمین کیسا ہے؟ آپ پہلے بھی اس ممبر پہ چڑھتے تھے اور آمین کی آواز نہیں سنتے تھے، آج آمین کیسا؟ فرمایا میں نے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو جبریل نے میرے کان میں کہا اللہ اکبر کبیرہ، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کے مہینے میں اپنی بخشش کا سما تیار کرنے سے، اور وہ آدمی بھی تباہ و برباد ہو جائے اور وہ آدمی بھی ہلاک ہو جائے جو آدمی اس حالت میں مر گیا، من ادرک ابویہ، جس نے اپنے باپ کو پایا اور اپنی ماں کو پایا، بوڑھے والدین کو پایا یا ان میں سے ایک کو پایا، فلم یبرہما، اور پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی نہیں کی اور ان کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کیا، ان کی خدمت نہیں کی، فمات فدخل النار، اور اسی حالت میں مر گیا تو جہنم کی آگ کے اندر چلا جائے گا۔ ماں باپ کی خدمت کرنا اور ماں باپ سے نیکی کرنا یہ جہنم کی آگ سے بچانے والا ایک عمل ہے اور اللہ کی رحمت کے لیے قریب کرتا ہے، اور والدین کی گساہی کرنا یہ اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے۔ 13ویں چیز صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی کرنا، سعودیہ آتا ہے اور مال ہاتھ میں آتا ہے نا، پھر اپنی نظریں تبدیل کر لیتا ہے، آنکھیں بدل لیتا ہے، ماں باپ سے بھی بدل لیتا ہے، بہن بھائیوں سے بھی بدل لیتا ہے، لیکن تیرا بھائی، میری اور آپ کی بہن، میرا اور اس کا رحم کا رشتہ ہے، ہم دونوں ایک رحم کے اندر پلے ہیں۔ ہر وہ آدمی جس کا اور آپ کا رحم کا تعلق ہے، ایک رحم میں، بے شک وہ آپ کا رحم یعنی آپ کی والدہ کا رحم ہے یا آپ کی دادی کا رحم ہے یا آپ کی نانی کا رحم ہے، جو ایک رحم میں پلنے والے ہیں، بہن بھائی ہیں، آپ کے چاچو ہیں، آپ کے ماموں ہیں، رحم کی رشتہ داری کو خیال رکھیے، اور یہ وہ عظیم عمل ہے جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے، خالق کائنات اس کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، قریب ہے کہ تم پھر جاؤ تو زمین میں فساد پیدا کرو گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم اپنے رشتہ داریوں کو کاٹ ڈالو گے، رحم کی رشتہ داریوں کو ختم کر دو گے، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہ رحم کی رشتہ داریاں ختم کرنے والے اور فساد پیدا کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن کو اللہ نے بہرا کر دیا اور اندھا کر دیا، جن کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ خالق کائنات ان کی صلہ رحمی نہ کرنے کی وجہ سے ان کے کانوں کو بھی بہرا کر دے گا اور ان کی آنکھوں کو بھی بہرا کر دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، جو رحم کا سلسلہ توڑنے والا ہے، اپنے بھائی سے تعلقات منقطع کرنے والا ہے، اپنی بہن سے ناطہ توڑنے والا ہے، وہ شخص کبھی جنت میں نہیں جائے گا، وہ شخص کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے میں اگر چاہتا ہوں کہ جہنم کی آگ سے بچوں تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ میں رحم کے رشتہ داریوں سے ملاؤں، بھائیوں کو قریب کروں، بہنوں کو قریب کروں، جو دور ہیں ان سے اپنا تعلق اور اپنا دوستی کا ہاتھ آگے بڑھاؤں۔ رسول کریم فرماتے ہیں جو مسلمان جب ملتے ہیں آپس میں ناراض ہیں، ایک ادھر منہ کر لیتا ہے ایک ادھر منہ کر لیتا ہے، ان میں سے بہترین شخص وہ ہے جو مسافر کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا لیتا ہے۔ بہترین آدمی وہ ہے جو دوستی اور محبت کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت پیدا کی جائے، اس کا کھانا پینا کھلا ہو جائے، اس کا رزق وسیع ہو جائے، اس کے کھانے کے اسباب اور اس کے رزق کے اسباب بڑھ جائیں، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے فلیصل رحمہ، اس کو صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ یہ وہ صلہ رحمی کرے گا، اپنے بہن بھائی کو، باپ کو، ماں کو پیسے بھیجے گا، خالق کائنات اس کے رزق کے اندر وسعت کرے گا۔ اللہ کے نبی کے فرمان، اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ شک کرے گا تو ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ فلیصل رحمہ، صلہ رحمی کا ایک فائدہ کہ اس کا رزق بڑھے گا، اس کی خوراک بڑھے گی، ماں باپ کا خرچہ بند کرنے سے تیرا رزق تنگ ہو جائے گا، اللہ تیرے لیے ایسے اسباب کھول دے گا کہ تیرے لیے وہ دروازے بند کرنے بھی ناممکن ہے۔ لیکن ماں باپ کو بھیجے گا تو اللہ تیرے لیے تیرے بچوں کو بھی محفوظ کرے گا، بیماریوں سے، تیری بیوی کو بھی، تیرے گھر کو بھی آفتوں سے بچا لے گا۔ یہ مالک ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہمیں صلہ رحمی اختیار کرنی چاہیے۔ آخری بات اور چودھویں بات نبی کریم کا فرمان ہے من مات له ثلاثة من ولد، جس بندے کے 3 بچے فوت ہو گئے اور 3 بچوں کی وفات کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، تو فرمایا
حرم اللہ علیہ النار، اللہ نے اس بندے پہ جہنم کی آگ کو حرام کیا. 3 نابالغ بچوں کی وفات کے اوپر صبر کرنے والے شخص اللہ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے. 15ویں بات اور آخری بات، من استجار من النار 3 مرات، جو 3 مرتبہ کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہ میں جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں. قالت النار، تو آگ کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، آگ کہتی ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ اگر یہ مجھ سے اتنا ڈر رہا ہے تو اس کو تو میرے سے بچا ہی لے اور اس کو میرے سے بچا. یہ دعا مانگتے رہنا کہ اللہ مجھ کو جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ بھی ایک سبب ہے کہ آگ اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ اتنا مجھ سے ڈر رہا ہے تو اس کو مجھ سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو زندگی کی ان حادثوں کو قیمتی سمجھتے ہوئے اس آگ سے بچانے والے ان اعمال بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے اور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس آگ سے نجات کا ذریعہ بننے والے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.